بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ صرف ایک بار محبت کے ساتھ درود۔ اب محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے جی، محبت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بڑا چیخ کے پڑھیں۔ محبت کا مطلب ہوتا ہے محبت سے پڑھیں۔ ایک دفعہ محبت سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ کوشش فرمایا کریں جب بھی پڑھیں محبت سے پڑھا کریں۔ 2 بار تو پڑھنا ہوتا ہے حضرت، لیکن کم از کم دل سے تو پڑھ دیا کرو۔ آپ ہی کا بھلا ہوگا حضرت، آپ ہی کی خیر ہوگی حضرت، آپ ہی کا بھلا ہوگا۔ میں حضرت جی جن کا نام لے رہا ہوں مجھے نہیں گرمی لگے گی، آپ بالکل نہ میری ٹینشن لیں حضرت۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ آپ میری بالکل ٹینشن نہ لیں حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ جب بھی درود پاک پڑھیں محبت سے پڑھیں حضرت۔ اب بھائی اب اس طرح بار بار کریں گے میں نہیں گفتگو کر سکوں گا، چھڑ دیو بھائی جی۔ اب بار بار اس طرح کریں گے میں نہیں گفتگو کر سکوں گا، کیونکہ میں نے کوئی رٹی رٹائی باتیں نہیں سنانی ہے۔ او بھائی جی بند چلاؤ، بند لا تھلے، بند کرو، بند کرو۔ اللہ کے بندے ایک ریکارڈنگ بندوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے، کیا فائدہ ہے اس ریکارڈنگ کا؟ اللہ کا نام لو تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی۔ پتر یاد رکھا کریں کبھی کسی کو تکلیف دے کے کسی کو کچھ نہیں ملا ہے۔ یہ میری جس طرح ہم اور آپ لینے چلے ہیں نا، اس طرح نہیں کبھی کسی کو ملا ہے۔ ایویں نہیں کسی نے کہا تھا کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ آپ میرے سر پہ بھی آ کے چڑھ کے بیٹھ جائیں تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ ملنا اسی کو ہے جس کی نیت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں۔ حضرت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وصال کے بعد کسی نے آپ سے پوچھا حضرت کیا بنی؟ فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ عرض کی حضور کس عمل کے سبب معافی ملی تاکہ میں بھی کروں؟ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے میں نے اپنے قلم کو دوات میں رکھا اپنی عبارت کو دیکھنے کے لیے۔ کہتے جب دیکھ لیا دوبارہ قلم اٹھانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قلم پہ ایک مکھی بیٹھ کے سیاہی چوس رہی ہے۔ آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں، میں نے انتظار کیا کہ یہ پیٹ بھر کے خود ہی اڑ جائے۔ فرماتے اللہ نے اس وجہ سے معاف کر دیا ہے۔ کوشش کیا کریں پتر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہے۔ اور بس اب حضرت جو ہے بس رہنے دیں اس کو حضرت، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو حضرت۔ اگر آپ کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو درود پاک کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کوشش فرمائیں کہ جب بھی درود پاک پڑھا کریں محبت سے پڑھا کریں۔ اللہ علماء بیٹھے ہیں، آپ تھوڑا سستی سے بھی پڑھیں گے نا ہو تو وہ بھی جائے گا۔
لیکن اگر آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر جو کبھی نہیں ہوا پھر وہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے کوشش فرمایا کریں کہ جب درود پاک پڑھیں عقیدہ ہو، یقین ہو، محبت ہو، توجہ ہو، پھر دیکھیں ہاں رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں. میرے بزرگوں کی بارگاہ میں کوئی شخص آ گیا، آ کے عرض کی کہ حضرت پریشانی بڑی ہے، کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں، کمانے والا اکیلا ہوں، کھانے والے بڑے ہیں. آپ نے فرمایا بے سنگیا اس طرح کرنا ہے کہ روز 100 بار نہ تو نے استغفار کرنی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ. ظاہر ہے وہ پریشان تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا، اور جہاں کہیں بھی گیا تھا ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہی تھا نا. تو وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت میں نے کہیں 1000 بار پڑھ دیا تو کچھ نہیں ہوا، تو 100 بار سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو نے پڑھ ہی دیا، میں تجھے کرنے کو کہہ رہا ہوں. پڑھنے میں کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ درخت دیکھ کے، آپ چھت دیکھ کے، آپ دائیں بائیں دیکھ کے بھی درود پڑھیں گے ہو تو وہ بھی جائے گا، لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے تھوڑی توجہ سے پڑھیں گے نا پھر اور بھی بڑا کچھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بندہ پیناڈول کی ٹکی کان میں رکھ لے اور کہنا شروع کر دے جی آرام نہیں آ رہا. وہ بھائی کان میں رکھنے سے آرام نہیں آتا، کھانے سے آرام آتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں جی بڑی پریشانی ہے، ہم نے کچھ اپنی طرف سے تو نہیں بتانا بھائی، جو پیچھے بڑوں سے چلا آ رہا ہے ہم نے تو وہی بتانا. میں کہہ دیتا ہوں اماں جی 1.25 لاکھ واری آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ 4 دنوں بعد اماں جی پھر واپس آئی ہوندی ہیں. نہیں حضرت جی ہویا کھ نہیں. تو میں پھر کہتا ہوں اماں جی تسی کلین تے بہ کے سامنے لاچیاں رکھ کے اے سی لا کے تے گپا ماردے پڑے ہیں، ایک باری پڑھو ہاں حضرت یونس علیہ السلام آ رہا ہے، پھر دیکھو ہاں کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پتر سب کچھ ہے، بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے. سب کچھ ہے پتر، بس کمی ہے تو ہم میں کمی ہے. اس لیے میرے پیر و مرشد اکثر اپنے مریدین کو فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی روز مدینہ پاک بھیجیا کر. چٹھی بھیجن تو کی مراد ہے حضور نبی علیہ السلام نو یاد کریا کر. پڑھنا اور ہے، یاد کرنا اور ہے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا کم از کم ایک چٹھی تے روز مدینہ پاک بھیجیا کر. وہ کسی سنگی نے آگے سے عرض کی حضور پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کسی کا تو جواب آئے گا نا. کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں. اے ویکھو ہاں بھائی کیڑا جڑا روز ہی سانو بصیر پوروں یاد کردا ہے. لیکن حضرت جی ہن کوئی یاد ہی نہ کرے تو پھر بندہ کی کرے. اس لیے حضرت جی درود پاک پڑھا کرو اور محبت سے پڑھا کرو. میں اصل میں تقریباً ہر محفل میں درود دوبارہ پڑھاتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کتابوں تک محدود نہیں رہا، مجھے اللہ نے بڑا کچھ دکھایا. میرا جو طالب علمی کا زمانہ تھا نا جامعہ نظامیہ لاہور، تو ظاہر ہے میں نے سیالکوٹ سے آنا ہوتا تھا. تو جہاں سیالکوٹ میرا گھر ہے، جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، تو اب تو خیر میں وہاں سے شفٹ ہو گیا ہوں. تو میرے گھر کے بالکل سامنے نا قبرستان تھا حضرت. تو اس قبرستان میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. 17 سال انہوں نے اسی قبرستان میں گزارے. اور یہ نہیں تھے کہ تھا کچھ نہیں تو ملنگ بن گئے، وہ ملنگ تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت. کیونکہ میرا گھر قبرستان کے سامنے گلی میں تھا، ان کا گھر قبرستان کی دیوار کے بالکل ساتھ تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا تھا، 2.5 مرلے کا. حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا حضرت. تو حضرت نے بھرا میلہ چھوڑا تھا حضرت. ٹھیک ہے جی. میری ان سے بڑی محبت تھی، اور وہ محبت اس لیے تھی کہ ان کو مجھ سے محبت تھی. کبھی یہ نہیں کہنا جی مجھے ان سے محبت ہے، تو کون ہو گیا ان سے محبت کرنے والا؟ ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے. یہ کبھی نہیں کہنا جی مجھے ان سے نہیں، ان کو محبت ہے تو تجھے محبت ہے. یہ بڑے تسرع والے وہ لوگ ہوتے ہیں تو سوچیں گھما دیتے ہیں بندے کی. ادھر وہ محبت فرمایا کرتے تھے، اس لیے ان کی محبت کی وجہ سے پھر مجھے بھی محبت تھی. اور میری کوشش ہوتی تھی کہ حضرت جو فارغ وقت ہے نا اس کو ضائع کرنے کے بجائے میں اس کو حضرت کے پاس گزارا کرتا تھا. بڑا کچھ سیکھا میں نے. اور مجھے یاد ہے میں ایک دن زور کی نماز پڑھ کے آیا، بڑی گرم دوپہر تھی جون کی، اور حضرت قبرستان میں بالکل تنہا بیٹھے تھے. تو میں پہلے گھر جانے لگا، میں نے کہا موقع ہے بابی اور کلے نے کوئی گل ہوئے گی آج. میں حضرت جی چلا گیا. وہ گرمی کی وجہ سے، کیونکہ حضرت تو پہلے بیٹھے تھے، حضرت کا پسینہ بہہ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد میرا بھی بہنا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت کا گھر بالکل قبرستان کے ساتھ تھا. اور حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا. سن 2002 کی بات ہے. تب یہ والے اے سی نہیں ہے، وہ تب وہ تھا جو دیوار میں لگا کرتا تھا. حضرت کا ونڈو اے سی چل رہا تھا. تو بیٹھے بیٹھے ہمیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار یہ بابے نے کیا کیا، کتنا ٹھنڈا کمرہ ہوگا وہ.
کیا چھوڑ کے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو بزرگ تو پہلے کہتے ہیں بھائی جب کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر اپنے خیالوں کو کنٹرول رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں۔ حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور کچھ اس طرح کی توجہ فرمائی، جو بات دل میں تھی وہ زبان پہ بھی آ گئی۔ میں نے حضرت کو کہہ دیا، میں حضرت اینی گرمی چ قبرستان بہ رہے ہو، اے سی چلن ڈے ہے، ویکھو کڈا ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے۔ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان، میرے سوال پہ سوال کر دیا، جواب نہیں دیا۔ مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان یہ ایک گل پوچھی تو جواب دیں گا؟ میں جناب۔ فرمان لگے یار جڑا تو ٹھنڈا کمرہ مینوں یاد کران ڈے ہیں، اے تے دس اے ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتے گئے؟ تو ظاہر ہے جی جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا ضروری نہیں تھا، سیدھا جواب تھا بالکل۔ میں نے بڑا وہ جس طرح ہوتا نا شرمسار سا ہو کے میں نے کہا حضرت جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہی آنا تھا۔ تو مجھے آگے سے فرمانے لگے یار چار مونڈیاں تے جو آنا سی ماپا ہی آ گئے ہیں۔ اور میں حضرت اتنی دور آپ کو چل کے یہ کہنے نہیں آیا کہ اسی قبرستان چلیے، نہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے حضرت۔ حضور نے تو معاشرت کو پسند فرمایا۔ بس جاتے جاتے میں آپ کو اتنا کہہ جاؤں گا، جہاں بھی رہنا، کوٹھی میں رہنا، مکان میں رہنا، حویلی میں رہنا، بنگلے میں رہنا، کٹیاں میں رہنا، بس یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے، بس اس کو نہ بھولنا۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ قبلہ شمس الفقہا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ یار فریدہ اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ بس پتر جہاں جہاں یا رسول اللہ بس پتر جہاں بھی رہنا بس یاد رکھنا جانا ہم نے بھی ہے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ وہی لوگ ہیں حضرت جنہوں نے یاد رکھا، اور دیکھ لو آج کیسی رونقیں لگی ہوئی ہیں حضرت۔ بڑے بڑے حضرت جی چودھری ہیں، میں جاتا ہوں حضرت جی قبرستان اپنے والد صاحب کی قبر، بڑے بڑے چودھری ہیں حضرت، زمیندار ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں حضرت، لیکن دیکھ لو کیسی رونقیں لگی ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ٹھیک ہے جی؟ بس جہاں کہیں بھی رہنا حضرت یاد رکھنا، ویک فریدہ مٹی پھلی، ویک فریدہ بھئی مٹی پھلی ہے نا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ اب آپ کاٹن کا جوڑا پہن کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، اور بھائی کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ، جو نیچے ہے اس کو دیکھ۔ ہاں جی میں کہا کرتا ہوں یہ ہماری حقیقت ہے۔ یہاں اس وقت کوئی ایسا بندہ نہیں بیٹھا جس کی آنتوں میں حضرت جی پخانہ نہ ہو، جس کے مثانے میں پیشاب نہ ہو، جس کے پھیپھڑوں میں بلغم نہ ہو، جس کے پتے میں صفرا نہ ہو، جس کی تلی میں سودا نہ ہو، جس کی رگوں میں اس وقت خون گردش نہ کر رہا۔ ہم سے بھی زیادہ کو گندگی لے کے گھوم رہا ہے۔ یہ تو میں حضرت جی اکثر بیٹھ کے اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں مالکا پتہ نہیں اتھے کیڑا ٹکن لا چھڑے آئی کہ اندر دی بو باہر نہیں آندی ہے۔ یہ تو حضرت جی ہر بندہ اتنی بدبو لے کے گھوم رہا ہے، اگر وہ بدبو باہر آنی شروع ہو جائے ہم اپنی بدبو سے خود ہی مر جائیں حضرت۔ پھر کاہے کی اکڑ جی، پھر کاہے کا غرور جی، پھر کاہے کا تکبر۔ شکر کر مالک نے تیرا چھپا رکھا ہے، لیکن کیا ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی۔ ہم قصور سے ہو کے آئے ہیں، حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی۔ اصل میں حضرت جی روشنی سب کو مدینہ پاک سے آ رہی ہے، اس لیے انداز الفاظ بدل جاتے ہیں، مفہوم سب کا ایک ہی ہوتا ہے حضرت جی۔ پھر اسی مضمون پہ حضور بلے شاہ نے بھی قلم اٹھایا۔ آپ کیا شعر زیادہ میں صرف دو پڑھوں گا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار۔ حضور نبی علیہ السلام کی دعا ہے، فرمایا کرتے تھے اللہم آرینا حقی حقائق الاشیاء، اے اللہ مجھے ہر چیز کی اصل دکھا، اے اللہ مجھے ہر چیز کی حقیقت دکھا۔ ہم نقل دیکھ کے دیوانے ہو گئے، ہم نے اصل نہیں دیکھی۔ یہ لوگ اصل دیکھ لیتے ہیں، ہم نے نقل دیکھی ہے حضرت۔ ہاں یہ جس ریس میں ہم لگے ہیں یہ بالکل بے تکی ریس ہے، بڑے بڑے گھر بناؤ، یہ یاد رکھنا حضرت جی، کوئی بڑا سا گھر بنا کے فخر نہ کرنا شاید میں کامیاب ہو گئی ہوں۔
بلکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے جب کوئی بندہ بڑا سا گھر بناتا ہے نا، بلند عمارت، منزل پہ منزل، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے اس کو پکار کے کہتا ہے، او بندیا تیری جگہ تے زمین دے تھلے وے تو تے کی لینا آنڈے ہیں، اس کو کوئی کمال نہ سمجھنا پتا، ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار، ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ اور کمال لکھا جی آخری شعر، فرماتے ہیں چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، چار سیاں رل کھیڈن لگیاں، پنجویں وچ سردار، کھیڑ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں، پوندیاں پیر بسیار، ماٹی قدم کریں دی یار۔ پتہ نہیں جی کب سرکاری آرڈر آ جانا ہے اور اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دیا جائے گا۔ یہ جو لمحات ہیں، یہ جو وقت ہے، اس کی قدر کرو ضرور۔ اور میں آپ کو کہوں گا پتر ہم حقیقت سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا، لڈی پاندیاں نہیں ویکھیا، تیل تے نچدیاں نہیں ویکھیا، یار دی جان جگے پنگڑا پاندیاں نہیں ویکھیا، صرف آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا۔ اب اس کو جا کے فرمانے لگے، اوئے تو پل صراط سے گزر گئے؟ اس نے عرض کی حضور نہیں۔ آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ اس نے کی حضور نہیں۔ فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ ہم پتر بہت کچھ بھول چکے، ہماری اسٹیجوں سے حضرت جی جہنم کا ذکر تو ویسے ہی نکل گیا ہوا ہے۔ ہماری اسٹیجوں پہ آج کل میاں عشق کا راج ہے حضرت، جس کا نہ سیر ہے نہ پیر ہے۔ مجھے باتیں ہمیں ساری سمجھ آتی، میں اس دن ایک جگہ تقریر کی تو میں بیٹھا تو نقیب صاحب گلاں گلاں جو مینوں جوڑ گئے، نہیں بھائی یہ عشق، پھر میرے کو بھی نہیں رہا گیا، میں بھی پھر سپیکر پھاڑ لیا، میں بھائی تو کیڑے عشق دیاں گلاں سنان ڈے ہیں؟ اور بھائی سورہ قاریہ تب اتری تھی جب جناب صدیق اکبر جیسے عاشق موجود تھے، تو مجھے کون سا عشق سنا رہا ہے؟ سورہ واقعہ تب اتری تھی جب مولا مشکل کشا جیسے عاشق موجود تھے، ہاں جی۔ سورہ انفطار تب اتری تھی جب عثمان غنی جیسے عاشق موجود تھے، تو مجھے کیا سنا رہا ہے؟ سورہ فجر تب اتری تھی جب حضرت عمر فاروق جیسے عاشق موجود تھے حضرت، ہاں جی۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ اس طرح کی باتیں کریں نا لگتا ہے مولوی صاحب کو بھابی مزاج نے، واہ بھائی واہ۔ یہ مطلب پھر ہوں سورہ فجر بھابیاں دی ہے، وہ خدا کا خوف کھاؤ یار، ہوش کی باتیں کرو یار، ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اس سے سخت بھی آیت کوئی ہوگی؟ سورہ طارق، یوم تبل السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے، فما لہ من قوت ولا ناصر۔ لیکن جناب میاں عشق ہے جدے، اور عشق بھی ہو جدے داڑھی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی کوئی نہیں ہے، میاں عشق۔ اللہ حضرت جی پتہ نہیں عاشقی کس چیز کا نام رکھا ہے؟ حضرت بابا صاحب، یہ عاشقی قبلہ تشریف فرما ہے۔ حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں میں پہلے مرید ہونے کے لیے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، کہتے جب حاضر ہوا نا تو آپ ایک خشک تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کہتے جب میں قریب گیا نا تو دل میں خیال آیا یہ کس طرح کا ولی ہے کہ تنے نہ ٹیک لائے تو تنا خشک رہ جائے۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور کہتے ہیں آپ نے درخت پہ نظر کی تو فرماتے ہیں وہ درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ٹہنیاں نکل آئیں، پھل پڑ گیا۔ کہتے ہیں آپ نے پھر نظر ڈالی، وہ درخت پھر خشک ہو گیا۔ کہتے ہیں آپ نے پھر نظر ڈالی، پھر اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، کئی بار آپ نے اسی طرح کیا۔ کہتے کر کے پھر مجھے کہتے ہیں فرید اوے تو درویشی کرنا ہے کہ ربنا لڑائی لینا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کی حضور کیوں کیا ہوا؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز فرمانے لگے فرید جو دی مرضی ہے کہ درخت خشک رہے تو ضرور ہے ہرا کرنا ہے۔ عاشقی حضرت، اس کی رضا پہ راضی رہنا حضرت، اس کی رضا کا راستہ اختیار کرنا، یہ عاشقی ہے حضرت۔ ہم نے پتہ نہیں کس کا نام عاشقی رکھ دیا۔
ہیں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھا سیدہ بیٹھی تھی، کوئی شخص آ گیا، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی آپس میں، اس شخص نے دوران گفتگو نہ شیطان کا نام لے لیا۔ یہ تھے ہمارے بزرگوں کے حال، یہ تھا ان کا جذب، یہ تھا ان کا شکر، اس نے دوران گفتگو شیطان کا نام لیا۔ اب اسے حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا، بھائی ہمارے تو بچوں کی ابتدا ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم تو پہلا پارہ پڑھیں تو وہاں بھی سب سے پہلے یہی آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ہم تو قرآن میں پڑھتے ہیں فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت رابعہ جیسی شخصیت پوچھ رہی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص آگے سے حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، سیو نہیں مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری لکھا آدھی رات کا وقت تھا اور ان کی راتیں ہماری طرح کی نہیں تھی، ہم تو رات کا انتظار کرتے ہیں گناہ کے لیے، وہ رات کا انتظار اس لیے کیا کرتے تھے رات پوے تے بے دردانو او نیند پیاری آوے او درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے ہیں۔ ان کی راتیں ہماری طرح نہیں تھیں، ان کی راتوں کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے جی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ آدھی رات کا وقت حضرت رابعہ نے اونچی اونچی پکارنا شروع کیا ہائے پیاس ہائے پیاس۔ لوگوں نے سمجھا شاید حضرت رابعہ کو پیاس لگی اور آپ کے گھر سے پانی ختم ہو گیا، وہ ہر شخص نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا اور کنویں کی جانب بھاگ گیا پانی لانے کے لیے۔ سب نے پانی لیا، واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، انہوں نے سب کو روک لیا، پوچھنے لگے وہ پانی لے کے کہاں جا رہے ہو؟ سب نے جواب دیا حضرت رابعہ اونچی اونچی پکار رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس، ہم یہ پانی لے کے نا ان کی پیاس بجھانے جا رہے ہیں، شاید سیدہ کے گھر میں پانی نہیں ہے۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید سے ہی بجھے گی۔ ہائے 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 کتھے میاں جی ہوں گلنا ہے، کتھے گئیاں ہوں گلنا ہے؟ نہیں حضرت جی دیکھو پتر ہیں یہی راستہ ہمارے بزرگوں کا راستہ۔ میں تو کہا کرتا ہوں اسی ایسے بھلے کھیچاں رہے گڈی مدینہ پاک جان رہی نہیں، کھلار کے چیک کر مدینہ پاک نہیں جان رہی، کہ دیکھ اپنی گڈی میں چیک کر اپنی گڈی۔ اس لیے تو دیکھو نا اقبال نے کتنا سونا لکھا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ شعر تو سارے بڑے سونے ہیں لیکن سب سے سونا جو مجھے لگتا ہے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اور یہ شعر 2021 کے کسی نقیب کا نہیں ہے جس کو خود ہی نہیں پتا میں پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ علامہ محمد اقبال کا شعر ہے جس کی قرآن و حدیث پہ نظر تھی۔ حضرت اقبال نے یہ حدیث پڑھ رکھی تھی، حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور، عام حور جی، حور مقصورات فی الخیام، اور فرماتے ہیں اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، ارے عام حور کا بھی چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے سامنے ماند پڑ جائے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی جنتی حور پانی پیے گی، یہ اس کے حسن کا عالم ہے کہ جب پانی اس کی گردن سے گزرے گا تو گزرتا ہوا دکھائی دے گا۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی جنتی حور جنت میں چلے گی، جنت کی ہوا چلے گی، ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی پنڈلی سے کپڑا سرک جائے گا، تو حضور فرماتے ہیں اس کی پنڈلی بھی اتنی سونی ہے کہ جو ہڈی کے اندر میک ہے نا وہ بھی نظر آئے گی۔ اقبال کو ساری حدیثیں یاد تھی لیکن پھر بھی اقبال کیا کہتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔
اس لیے پتر محنت حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ آئے اور یاد رکھنا جی روز نہیں میں جنید پیدا کرتی گھر گھر جمن چڑیاں تے گھر گھر جمن کاں کدی کدی تے کتے کتے وہ جمدے جنید جنہاں دا نا جب علامہ محمد اقبال نے بھی حضور نبی علیہ السلام کی نعت لکھی نا استغاثہ پیش کیا وہ بھی ایسے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فخر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب حضرت جنید اس نے ایک دن حضرت جنید بغدادی سے سوال کر دیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا حضرت جنید آئے آپ فرماتے میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا عرض کی حضور اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا فرمایا ہاں بڑی کمی ہے جی اخلاص بڑی کمی یاد رکھنا پتر اخلاص کے بغیر جو قدم بھی آپ اٹھا رہے ہیں وہ پیچھے جا رہے ہیں آگے نہیں جا رہا کوئی اخلاص حضرت ہر عمل میں اخلاص حضرت اور یہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اس سے پتر بڑا بچو یہ بڑا فتنہ ہے پہلے بزرگ کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال اب ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال بڑا بچو پتر اس سے اپنی نیتیں چیک کیا کرو اگر میں یہ اپلوڈ کرنے لگا ہوں میری کیا نیت ہے اس سے اپنی نیکیاں برباد نہ کرو ویسے تو کام ہے نہیں جی ٹر جائیے تو جاندے ہی فٹ فیس بک تے ماشاءاللہ اج داتا صاحب حاضری بھائی ساڈے لی گیا سیں نہیں سوال ہے جی ساڈے لی گیا سیں پتر جس کے لیے تو گیا وہ جانتا ہے تو گیا ہے چیک کرو اپنے معاملات کو میرے بچوں نیکیاں تباہ ہو رہی ہیں ہماری بچو ریا سے حضرت جنید اخلاص کیسے سیکھا نائی سے عرض کی حضور وہ کس طرح فرماتے فقر کا زمانہ تھا میرے بال اتنے بڑے ہوئے تھے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا تو آپ نے چہرہ پھیر لیا اور فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ کہتے پیسے تھے نہیں بال کٹوانے کے کہتے میں نائی کی دکان پہ چلا گیا کسی کے بال کاٹ رہا تھا فرماتے میں جا کے کھڑا ہو گیا جب اس نے میری جانب توجہ کی نا تو میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا فرماتے میں نے کہا تو نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلی بار میرے اللہ کے لیے کاٹ دے فرماتے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے کاٹ کے کاٹوں گا نیچے آیا میرا ہاتھ پکڑا دکان پہ لے گیا جس کے کاٹ رہا تھا اس کو اٹھا دیا مجھے بٹھایا میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دیے روتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلی بار اپنی اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں ہائے دعا کرو یار کوئی سانو بھی وہ دلی کرنا نصیب ہو جو صرف اس کے لیے ہو کچھ بھی نہ ہو صرف اس کے لیے ہو حضرت کوئی ایک سجدہ مل جائے حضرت جس میں صرف وہ ہو حضرت کوئی غرض نہ ہو کوئی لالچ نہ ہو کچھ بھی نہ ہو صرف وہ ہی ہو حضرت ایک بھی مل گیا نا زندگی میں کامیاب ہو گئے پتر ڈھونڈنا اسے ایک سجدے کو جس میں صرف وہ ہو حضرت آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا ہاں اگر کبھی اللہ وقت لایا تو میں بھی تجھے تیرا بدلہ ضرور دوں گا آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا خلیفہ شہر بھی میرا مرید ہوا عمرو بن عثمان مکی میرے مرید ہوئے ابو بکر شبلی میرے مرید ہوئے ابو بکر واسطی میرے مرید ہوئے رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے میں نے ایک تھیلی میں پیسے ڈالے تھیلی لے کے اس کی دکان پہ گیا بوڑھا ہو گیا تھا آپ فرماتے میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا فرماتے میں نے کہا یاد ہے میں کون ہوں اس نے کہا آپ جنید بغدادی نے آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے اس نے کہا ہاں یاد ہے آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا پھر یہ ان بالوں کا بدلہ ہے تو آپ فرماتے وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں ارے آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا تو آپ فرماتے وہ آگے سے کہتا ہے جنید جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں اخلاص اخلاص میں کسی کی بات نہیں جی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں میں اپنی بات پتر مجھ میں تو 10 لاکھ کوتاہی ہیں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے مصر فتح کیا آپ نے ان کی تربیت کنہوں نے کی تھی حضور نبی علیہ السلام اور پھر ظاہر ہے جی جو آپ کے زمانے کے لوگ یا بزرگ تھے وہ تو تابعین ہوئے نا ان کی پھر تربیت کنہوں نے کی صحابہ نے کچھ شائبہ تھا وہاں لیکن دیکھو ان کا تقویٰ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں فرماتے جب مصر فتح ہو گئے نا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا میں بڑا پریشان امیر المومنین حضرت عمر ہیں
خلیفہ رسول ہیں، مزاج بھی سخت ہے، حساب بھی ذرا کڑا لیتے ہیں، تاج کھو گیا، میں کیا جواب دوں گا آپ کو؟ آپ فرماتے میں پریشانی میں ٹہل رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں، جزاک، بس اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی خیر فرمائے، بس جزاک اللہ، جزاک اللہ، بس اب آپ نے گفتگو ہی سننی ہے جی، ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو بہت زیادہ عطا کرے، اللہ آپ کا بڑا زیادہ بڑھائے۔ آپ فرماتے ایک شخص آ گیا، اس کے ہاتھ میں نا تھیلا تھا، آپ فرماتے جیسے جیسے قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں، جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے اس نے سلام کیا، ہاں، اور اس نے اپنا منہ نہ چھپایا ہوا تھا، فرماتے اس نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، اتنی دیر میں اس نے تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا، میرے سامنے رکھا، سلام کہہ کے پھر چل پڑا۔ آپ فرماتے مجھ پہ سختے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی ہے، کپڑے پھٹے ہیں، اگر یہ تاج نہ بھی واپس کرتا مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے، میں کس پہ دعویٰ کرتا جا کے، بڑی بات ہے، اتنی غربت ہونے کے باوجود تاج واپس کر گیا۔ آپ فرماتے جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا، آپ فرماتے میں نے اس کو پکار کے کہا رک، کھڑا ہو گیا، آپ فرماتے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا، آپ فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا، آپ فرماتے یہ بات نہیں اس نے مانی، کپڑا نہیں ہٹایا، اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، اے عمرو بن عاص، میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا اس کو حاجت نہیں منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے، میرے باپ کو بھی جانتا ہے۔ اخلاص، ٹھیک ہے، اخلاص حضرت، اخلاص، اخلاص، پھر نکلو میرے بچوں، پھر دیکھو، اور میں آپ کو کہوں گا حضرت جی، جو مزہ اس راستے پہ ایک قدم چلنے میں نا، وہ مزہ عمران خان کی کرسی میں بھی نہیں ہے، میں کیمرے کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہاں، اور ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ، جو مزہ اس راستے میں صرف ایک قدم چلنے کا ہے، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم، عمران خان کی کرسی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے، صرف چل کے دیکھو اخلاص کے ساتھ، کوئی وہ کیسے دل جوئیاں کرتا ہے۔ اب سلسلہ علیہ چشتیہ، حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت چھوٹا نا نہیں، روزنی ماں ابراہیم پیدا کرتی، میرے ہاتھ صرف گلاں نہیں سنائیاں، کام کیتا ہے حضرت، اور کام بھی کی کیتا ہے، بلخ دی بادشاہی نے ٹھوکر ماری ہے حضرت جی، ہیں کوئی چھوٹا کام ہے، ہیں جی، ایتھے کو 10 روپے نہیں چڑھتا ہے، آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری ہے، بتایا کہ عشق کہتے کس کو ہیں، اور لکھا ہوا ہے جو مالک کرم کرے جی کسی پہ، جے یار فرید چا کرم کرے ایباں والیاں دے متھے لالڑیاں، ہیں جی، جب وہ کرم کرتا ہے پھر اسباب بنتے ہیں، وہ لکھا ہے آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، اندر چنگیاڑی لگ چکی تھی، انہوں نے پنجابی چ کہندے نے نا وہ با پامبڑ بننا سی حضرت، وہ آپ اپنے پلنگ پہ لیٹے تھے تو ایسے لگا کو گیا ہے گزر کے، آپ اٹھ، جو ہوتے ہیں نا یہ بادشاہ بڑے نفیس مزاج ہوتے ہیں حضرت، آپ اٹھ بیٹھے، تھوڑ چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی، آپ نے باہر کھڑے پہرے دار کو بلایا، آپ نے فرمایا ڈیوٹی میں اتنی کوتاہی کیوں ہوئی، کون گزر کے گیا ہے؟ اس نے کہا حضور ہم ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، گزر ہی کوئی نہیں سکتا، فرمایا نہیں گزرا ہے کوئی، نہیں حضور نہیں گزر ہی نہیں سکتا، آپ نے فرمایا اچھا، آپ اپنے پلنگ پہ آ کے بیٹھے، وہ جو گزرا تھا نا وہ واپس آیا، آپ بھی الرٹ کھڑے تھے، آپ نے پکڑ لیا، آپ نے فرمایا چھت پہ کیا کر رہا تھا؟ عرض کرتا ہے حضور میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا، آپ نے فرمایا تیری مات تو نہیں ماری گئی، چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملا ہے؟ چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور جے چھت تے کدی اونٹ نہیں لبا تو پھر مینوں دسو پلنگ تے کدی رب لبا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے یہ بتائیں پھر پلنگ پہ رب تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے حضرت؟ وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے حضرت اس طرح کی چوٹ لگا کے گیا، پھر وہ کہتے ہیں نہ پری رہی نہ جنوں رہا، نہ کہ میں رہا نہ کہ تو رہا، جو رہی تو بے خبری رہی حضرت، پھر حضرت جی، اور جیسے میں نے کہا نا چل کے دیکھو، لیکن پتر اخلاص شرط ہے، اخلاص شرط ہے، پھر دیکھو اس راستے کے مزے، لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم خود فرماتے ہیں، افراتے ہیں ایک رات سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، 2 بندے ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے وہ لکھ رہا ہے، ایک لکھوا رہا ہے خواب میں، فرماتے قریب گیا سلام کہا، انہوں نے جواب دیا، فرماتے میں نے پوچھا بھائی تم دونوں کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے فرشتے ہیں، فرماتے میں نے کہا تم کیا لکھوا رہے ہو تو یہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے حضرت میں اس رجسٹر میں اس کو ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، اور یہ لکھ رہا ہے
حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے کہا ابراہیم تو بھی تو اسی راستے کا مسافر ہے نا، تو پوچھ ذرا کہ تیرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا ذرا دیکھو میرا نام رجسٹر میں ہے کہ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک دو اور آ کے ادھر ادھر کیے اور کہنے لگے ابراہیم تیرا نام تو نہیں ہے۔ فرماتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی، کہتے میں نے اور محنت شروع کی، جب 500 نفل پڑھتا تھا 1000 کر دیے، جہاں ایک قرآن کریم ختم کرتا تھا 2 کر دیے، اور محنت کی۔ فرماتے ایک رات پھر خواب دیکھتا ہوں پھر 2 ہیں، ایک لکھوا رہا ہے ایک لکھ رہا ہے۔ فرماتے میں گیا سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ فرماتے میں نے پھر وہی سوال کیا بھائی کیا لکھوا رہے ہو، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ کہتے آج ان کا جواب مختلف تھا، وہ کہنے لگے میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جن سے اللہ راضی ہے۔ اس دن کون تھے جنہوں نے راضی کر لی ہے، آج کون ہے جن سے اللہ راضی ہے، راضیتم مرضیہ، ٹھیک ہے جی۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے نہیں آج پوچھا، میں نے دل میں کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا ہے، یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، تیرا نام کیسے آ گیا؟ فرماتے میں خاموش کھڑا رہا، تو فرشتے کہتے ہیں ابراہیم آج نہیں پوچھو گے رجسٹر میں نام ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور یہ تو ان لوگوں کا رجسٹر ہے جن سے اللہ راضی ہے، میرا نام کیسے آ گیا؟ تو فرماتے فرشتے آگے سے کہنے لگے ابراہیم تجھے مبارک ہو، اس رجسٹر میں سب سے پہلے تیرا ہی نام لکھا ہوا ہے۔ چلو تو صحیح، دیکھو حضرت جی کیا کیا ہوتا ہے حضرت، پھر دیکھو کیا کیا رنگ لگتے ہیں، چل کے تو دیکھو، یہ رستہ ہی وکھرا ہے، یہ رستہ ہی وکھرا ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ کا عرص مبارک ہے، بڑی بزرگ شخصیات موجود ہیں، میں جتنے سٹیج پہ علماء بزرگ ان سے سوال نہیں ہے، آپ سے اور خود سے، چلو ان سے برکتیں لیتے کہ سوال کر لیتے ہیں۔ میری عمر 37 پوری ہو گئی ہے، 38 لگ گیا ہے مجھے، میں 38، آپ کی بھی جتنی آپ بھی کاؤنٹ کر لیں، ایک سوال کا جواب دیں دل میں، اونچی نہیں دینا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں شخصیات سے سوال نہیں ہے، خود سے اور ان سے ہے۔ میرے 38، آپ کے جتنے ہیں کاؤنٹ کر لیں، سچ بتائیں ذرا کبھی دل میں خیال آیا اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ کبھی خیال آیا دل میں؟ آ ہی گیا ہو کبھی، ایویں بیٹھے ہی آ گیا ہو، یا آپ نے کبھی اسپیشل بیٹھ کے سوچا ہو اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ ہیں کبھی نہیں آیا حضرت جی؟ یار اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے یار، ہیں جی اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے جی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون انا للہ وانا الیہ راجعون، اسی کو تو راضی کرنے آئے تھے۔ اور کسی نے کہا تھا نا اے یار تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا، اس لیے اپنے اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور اپنا اخلاق اچھا کرو، اخلاص پیدا کرو، اور بس کوشش کرو حضرت اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ اور میں آپ سے کہوں گا جی آج سستا سودا ہے، مہنگے سودے انہوں نے کر لیے ہیں، آج سودا سستا ہے، مہنگے سودے وہ کر گئے ہیں۔ وہ لکھا نہیں تھا مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اوکھے سودے کر گئے۔ تجھ سے مانگا کسی نے بیٹا؟ تجھ سے مانگا کسی نے بھتیجا؟ تجھ سے مانگا کسی نے بھانجا؟ اوکھے سودے وہ کر گئے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لوٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر۔ حضرت اوکھے سودے وہ کر گئے میاں۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں بڑی دوستی تھی آپس میں، دونوں صحابیوں میں نا۔ یہ جنگ احد سے ایک دن پہلے دونوں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو دعا ایک دوسرے کے لیے غائبانہ کی جائے نا وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کل جنگ ہے، کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، آؤ دونوں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دونوں مدینہ شریف چلے، مسجد نبوی شریف چلے گئے۔ ایک کونے میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص بیٹھے،
ایک کونے میں حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے. پہلے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی. آپ دعا کیا کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا, جو سب سے قوی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا, تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, پھر میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں اور اس کا مال ہے وہ میرا ہو جائے. جب یہ خاموش ہوئے نا حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین. پھر آپ نے دعا شروع پھر آپ نے دعا شروع کی. آپ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا, جو سب سے قوی کافر ہے نا اس کو میرے مقابلے میں لانا, تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے, میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے. یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے, لیکن آگے عشق نے انگڑائی لی اور حضرت عبداللہ بن جحش کی دعا بدل گئی. آپ پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے, پھر وہ میرا ناک کاٹے, پھر وہ میرے کان کاٹے, اور کل بروز قیامت میں اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جاؤں کہ گردن کٹی ہو, ناک کٹا ہو, کان کٹے ہوں, اور تو مجھے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ کیوں کیا گیا؟ تم آگے سے جواب دوں, اللہ تیرے اور تیرے رسول کی محبت میں کیا گیا. اوکے سودے پتر انہوں نے کر چھڑے دیں اج سوکھا سودا جی, کر لو یار, اج کر لو. حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے آپ کی پوشت اس طرح سی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کو پتہ لگ گئے, آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ, یہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا پیچھے سے کپڑا اٹھاؤ, انہوں نے اٹھایا, حضرت عمر نے پشت چوم لی, یہ آگے سے رو پڑے اور رو کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ آپ نے فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. آج سوکھے سودے نہیں در جی, کر لو یار, کر لو سودے. 5 وقت دی نماز پڑھو, اپنے اللہ نو یاد کرو اور محبت کرو جی. اور جتنے احباب بیٹھے ہیں حضرت اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. ہیں جی, اپنے بچوں کو عالم, اور اسپیشل یہاں جو امیر احباب بیٹھے ہیں نا میں ان سے کہوں گا آپ بناؤ جی, آپ بناؤ. جب حضور نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو یہ نہیں کہا گیا کہ جاؤ کسی پنڈو کو مولوی لب کے ہو جانا نماز پڑھائے. مصلی پہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو کھڑا کیا گیا. حضور نبی علیہ السلام کے زمانہ علالت میں عبد الرحمن ابن عوف نے نمازیں پڑھائی ہیں حضرت. دونوں اس وقت کی ہر لحاظ سے پاورفل شخصیات تھیں حضرت. یہ نہ کو سمجھے کہ یہ عام لوگوں کا کام ہے, یہ خاص الخاص لوگوں کا کام ہے حضرت. جتنے یہاں امیر لوگ بیٹھے ہیں میں آپ سب سے کہوں گا اپنے بچوں کو عالم دین بناؤ. اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت ہے, اس وقت پاکستان کو تربیت کی ضرورت. میں حضرت جی یہ نہیں کہوں گا کہ سارے ٹھیک نے, میں 2 بار باہر گیا ہوں یورپ, 2 بار مجھے باہر جانے کا موقع ملا, تو میں نے دونوں بار نا کچھ نوٹ کیا جو ہمارے ہاں بالکل ہی نہیں ہے. مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے نا میں اکثر ٹکرا جاتا تھا کسی نہ کسی سے, کیونکہ اکثر تو آپ کو پتہ ہے وہاں ماحول اس طرح کا کہ سر نیچے کر کے چلنا پڑتا ہے, تو میں اکثر نا ٹکرا جاتا تھا. تو میں نے وہاں دیکھا حضرت اگر آپ کسی سے ٹکرا گئے ہیں نا وہ آگے سے معذرت کرتے ہیں, سوری سوری, اور معذرت بھی اس طرح کرتے ہیں کہ شرم آ جاتی بندے کو. ہوں ذرا تسی دسی ہو جی اسی باہر جانے ہیں کسی نے وج جائیے کی ہونا بھلا وہ انا مجھے بڑا دکھ ہوا حضرت. دکھ کس بات پہ ہوا؟ ان کے پاس بخاری نہیں ہے, ان کے پاس مسلم نہیں ہے, ان کے پاس ریاض الصالحین نہیں ہے, ان کے پاس قدوری نہیں ہے, ہدایہ نہیں ہے, ان کے پاس تفسیر جلالین نہیں ہے, تفسیر ابن کثیر نہیں ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حضرت. لیکن پھر بھی انداز ہے. ہمارے پاس سارا کچھ ہی ہے لیکن انداز کوئی نہیں ہے. وجہ علم نہیں ہے. ساری ساری رات محفلیں چلیں گی, نعت کھائیں گے, ایک عالم دین نہیں بلایا جائے گا. نقیب صاحب ہیں ان کا اپنا ہی مزاج ہے, انہیں ایک شیر اتھو چکنا ہے, کوتھو چکنا ہے, کوتھو چکنا ہے, کوتھو چکنا ہے, تو کوتھو چکنا ہے. ساری ساری رات محفلیں ہوں گی, ایک آیت قرآن کی نہیں پڑھی جائے گی. ایک آیت, پھر کیا ہوا؟ بگڑ گیا. اب دیکھیں نا جی حضور, میں بس بات مختصر کروں گا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ ہمارے بزرگ تھے جی, یہ ہمارے اسلاف تھے. آپ کے لیے لکھا ہے کہ آپ ایک دن بڑی قیمتی چادر اوڑے نا, آپ بغداد شریف کے بازار سے گزر رہے تھے خود کو چھپا کے. وجہ اس طرح گزروں گا لوگ جمع ہو جائیں گے, کسی کو دھکا لگے گا, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا, کسی کو چوٹ آئے گی, اس لیے حضور غوث اعظم خود کو چھپا کے گزر رہے ہیں.
جب آپ بازار سے گزر رہے تھے تو لکھا ہے بازار میں اس وقت ایک کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی. اس نے کہا اللہ ہے بھائی، جتنی قیمتی چادر ہے اگر چرا لوں تو مجھے تو کتنے دن کچھ نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اس کو یہ نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے، اگر پتہ ہوتا تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا. اب وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا. لیکن بازار میں چادر نہیں چھیننی کیونکہ آگے رش ہے، اگر چادر چھین کے بھاگوں گا مزاحمت ہوگی، بڑی جلدی پکڑا جاؤں گا. چادر وہاں چھین کے بھاگنی ہے جہاں آگے بندے نہ ہوں، لوگ نہ ہوں، اگر ہو بھی تو کوئی اکا دکا ہو تاکہ آسانی رہے بھاگنے میں. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ دنیا میرے سامنے اس طرح ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان. کیا آپ کو نہیں پتا تھا میرے پیچھے کون چل رہا ہے، اس نیت سے چل رہا ہے؟ پتا تھا، آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے نکل گئے نا، رش کوئی نہیں رہا، اس کے مطابق جگہ ٹھیک ہے چادر چھیننے کے لیے. اس نے جناب حضور غوث پاک کی چادر کو ہاتھ ڈالا اور اس نے کھینچا. آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، وہ چادر کھینچ رہا، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ رہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کیا کرتے ہیں، رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر میری لئی سوں. پھڑی چادر پیڑی نیت نال سوں لیکن پترا تو بہ کے سن لیندا تے مینوں ₹1,00,000 مل جانا سی. بھائی نہ اٹھے کوئی بھی، میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یا اللہ چادر پھڑی پیڑی نیت نال سوں لیکن پھڑ چادر میری. یا اللہ پھر جو ہوں پھڑ ہی لئی سوں تو پھر انج دا کرم کر پھڑ کے نال ہی جنت چ جائے. ایتھے میں سنائی ہے، باہر میری بھاویں پھڑ کے ویکھ لو، کی کراں گا میں بھی. نہیں پتر اس وقت ضرورت ہے جی. آج تو ہم بہت آگے